السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب تمام معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے حکومت کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے ایشوز کے اوپر مسنگ پرسنز کا کیس ہے، بلوچستان کے معاملات ہیں، کراچی میں امن و امان کا معاملہ ہے، یہ تمام فائلیں کھولی ہوئی ہیں۔ میڈیا کے اندر بہرحال ایک خبر یہ ہے کہ حکومت کے قریب تر حلقوں نے ان کے خلاف بھی ایک فائل کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے اندر مبینہ طور پر ان کے بیٹے کے کرپشن کے معاملات سامنے لائے جائیں گے۔ یوٹیوب کے اوپر شاہین صاحبائی صاحب کا ایک انٹرویو گھوم رہا ہے، اس سے پہلے جو باوثوق ذرائع ہیں میڈیا کے اندر وہ یہ بات کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ عدلیہ کے بارے میں ہونے والا ہے، اور اگر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے اپنی کورٹ کی ریت نہ بدلی، اس کا رستہ تبدیل نہیں کیا، تو ان کے خلاف اس سے کہیں زیادہ بھیانک کیمپین چلے گی جو جنرل مشرف نے چلائی۔ کیا یہ ہونے والا ہے، اور اگر ہونے والا ہے تو پھر اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر ملک محمد رفیق راجوانہ صاحب جو سینئر وکیل ہیں، اس کے علاوہ سیکنڈ ٹرم ہے ان کی بطور سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ برابر میں انصار عباسی صاحب جو عدلیہ کے معاملات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ جمشید دستی صاحب جو ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، عدلیہ کے ہاتھوں ان کی نشست گئی، پارٹی سے ٹکٹ لے کے دوبارہ نشست حاصل کی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ذرا انصار عباسی صاحب، افتخار محمد چودھری صاحب کے بارے میں ایک اور فائل کھلنے والی ہے، شاہین صاحبائی صاحب کے دعوے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ایک کیمپین چلنے والی ہے، آپ کی معلومات کیا ہیں؟ دیکھیں، میں نے شاہین صاحب کا یوٹیوب پہ دیکھا، اور ڈیفینیٹلی میں بہت سی چیزوں سے ان کی کچھ چیزوں سے ایگری کرتا ہوں، کچھ سے شاید میں ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے اوپر بہت کام کیا، اور میں ڈیفینیٹلی اپنے پیپر کے لیے سٹوری کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ کروں گا بھی، لیکن بیکاز آف دیٹ ویری ریزن میں ظاہر ہے نیٹی گریٹی نہیں، لیکن یہ جنرل تھرسٹ سٹوری کیجیے کہ کیمپین پلان ہوئی، ان کے بیٹے کو انوالو کرنے کی کوشش کی، کرپشن کی باتیں ہوئی، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل، وہ تمام جو ہے وہ ہے، اس میں جان ہے۔ دیکھیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ایویڈنس دیکھا ہے۔ مجھے ابھی چونکہ ایویڈنس آئی ریکوائر دیٹ ایویڈنس ان مائی ہینڈس، جب تک آپ کے ہاتھ میں ایویڈنس نہ ہو آپ اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتے، بیکاز آپ کو کراس چیک بھی کرنا ہے، واٹ ایور جو بھی ہے۔ میرا جو خیال ہے کہ دیکھیں، یہ جو کیس بنایا ہے، اس کیس میں ویسے دیر از نتھنگ اگینسٹ چیف جسٹس، لیٹ می ایشور یو، وہ کنیکشن نہیں بنتا، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے بیٹے کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ سیریس نیچر کی ہیں۔ اب اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اب کیا کرتی ہے سپریم کورٹ، کیا باقی سب لوگ کرتے ہیں، اور کیا وہ کنیکشن جو میری نظر میں مسنگ کنیکشن ہے اس کے درمیان کوئی لنک ہے کہ نہیں۔ دس از اٹ ہیز ٹو بی انکوائرڈ بائی سم ایکسٹریملی امپارشل اینڈ فیئر۔ اور اس کو کیس کو پش کرنے کے لیے کیا حکومتی حلقے اس میں انوالو ہیں، کوئی پرائیویٹ پارٹی ہے، وہ کیا ہے، آپ کی سینس کیا ہے؟ دیکھیں انٹرویو میں تو وہ نام لے رہے تھے، نام انہوں نے نہیں لیا ویسے کسی۔ شاہین صاحبائی صاحب نے کہا کہ مقتدر کوئی بڑی بزنس پرسنالٹی ہے اسلام آباد، دیکھیں لوگوں کا خیال ہے ملک ریاض صاحب ہیں بیریا والے۔ دیکھیں میں ابھی نام اس لیے کسی کا نہیں لوں گا، ظاہر ہے کہ جب تک آپ جو بھی لوگ انوالو ہیں، جن میں سے کچھ لوگوں سے جو میری بات ہوئی وہ گورنمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہے اس میں۔ اچھا ٹھیک، لیکن میری پرسنل اسیسمنٹ یہ ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے حلقوں سے پہلے آپ دیکھیں گے تو آپ کو گورنمنٹ کے بہت سے لوگ آف دا ریکارڈ بتاتے ہیں کہ جی یہی ہم کرنے جا رہے ہیں، اس قسم کی باتیں، اور کچھ میرا خیال ہے 2-3 ماہ پہلے بھی کچھ کالمز میں یہ ذکر آ چکا تھا کہ جی اس قسم کی کچھ ویڈیوز آنے والی ہیں، کچھ ویڈیوز آنے والی ہیں۔ جی جمشید دستی صاحب، تو کوئی سبق نہیں سیکھا ہے اس حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات بھائی، پہلے تو میں عباس صاحب بڑے جرأت والے صحافی ہیں، مگر مجھے ایک چیز افسوس سے کہنا پڑ رہی ہے کہ یہ چیز کو کلیئر نہیں کر رہے۔ میں یہ بات آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی کوئی کسی قسم کی بھی چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کوئی ایسی کوئی نہ پلانے گئے نہ کسی کا ہم حصہ ہیں، یہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، اچھے خیالات ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ اگر کوئی چیز ہے اس کو اب آپ دیکھیں نا، کہ اگر آپ ایک کہیں کہ جی کہ انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، اگر ہم کہیں کہ جی فلاں اگر کوئی چیز آئی ہے یا کسی کے بارے میں کوئی پروف آیا ہے یا کوئی ایسا کوئی کیس سامنے آ رہا ہے تو اس کو گورنمنٹ زبردستی گورنمنٹ کو گھسیٹا۔ اب پچھلے پورے 4 سال کا عرصہ ماشاءاللہ ہم 4.5 سال سے پہنچے ہوئے ہیں، کتنے فیصلے آئے ہیں، کتنی باتیں ہوئی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، نہ کبھی ہم یہ نہ پرویز مشرف ہیں، نہ ہم یہ کبھی سوچ رکھتے ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو معاف کیا ہے،
بڑے بڑے قاتلوں کو ہم نے جو ہمارے اوپر جنہوں نے ہمیں وکٹمائز کیا، زیادتیاں کی، اور یہ ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی چیز، اور گورنمنٹ یہ بھی میں عباس صاحب کو کلیئر کروں، ان کا نام بتائیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں حکومت والے. میں کہتا ہوں میں ماشاءاللہ جو جرأت والے ان کا نام بتا دیں اور میں اس پہ آپ کو پھر جواب دوں گا. اگر ان کی انوالومنٹ ہے تو میں خود اس کی سزا بک اگر پیپلز پارٹی کی کسی چیز پہ میں آفر دے رہا ہوں، اور بڑے سینئر میرے دوست بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کہ اگر کسی دور تک بھی اگر کوئی چیز آتی ہے، کوئی بات کرتا ہے تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں، آئے تو اس کو دیکھا جائے، جب آئے گا تب دیکھا جائے گا اس سے پہلے. اور یہ پھر بھی میں وضاحت کروں گا، حکومت کا کوئی اس میں نہ کوئی سازش ہے نہ کوئی پلاننگ ہے. یہ ہمارے دوست ہیں، بات کرتے ہیں، کبھی کوئی نیا ایشو آتا ہے، کبھی کوئی سکینڈل آتا ہے، کبھی کوئی بات. میں ایک منٹ اب کتنی یہ باتیں کر چکے ہیں 4.5 سال میں. تو میں کہتا ہوں خدا را مہربانی کر کے نہ یہ پیپلز پارٹی کو ایک نشانہ بنائے، نہ ٹارگٹ کریں. آپ نے یقین یہ بات کرتی ہے رضوانہ صاحب کہ حکومت اس موقع پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ویسے مسئلہ کھڑا کرے گی چیف جسٹس کے بارے میں، لیکن اگر آتی ہے یہ سٹوری جو کہ یوٹیوب کی حد تک تو آ چکی ہے، تو عدلیہ کے بارے میں پھر پروب ہونی چاہیے یا اس کو الزام کہہ کے رد کر دینا چاہیے؟ بڑا ایشو ہوگا پی ایم ایل این کے. دیکھیں 2 آسپیکٹ ہیں اس بات کے. ایک ہے کہ حقیقتاً سٹوری جو ہے وہ کب منظر عام پہ آتی ہے اور ثبوت سامنے آتے ہیں، جیسے عباسی صاحب نے کہا، اور اس ثبوت میں کیا لنکیج چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کا اور چیف جسٹس صاحب کا بنتا ہے، whether he would have used his influence، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسپیکولیشن یا جو اطلاعات مل رہی ہیں، آپ کی زبانی پتہ چلا کہ حکومت چاہ رہی ہے، میں کوئی یقین سے میں بھی نہیں کہتا، دستی صاحب نے الفن کہا، ڈیفینیٹلی انہوں نے ذاتی علم پہ کہا ہے، یہ مشورے کہیں ایم ایل اے کو بلا کے نہیں کیے جاتے اگر خدا نہ خواستہ ہو، ٹھیک ہے، ان کی ذاتی علم ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اسپیکولیشن ہے اور یہ پاسبلٹی رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی. نہ میں یقین سے کہتا ہوں حکومت کر رہی ہے، مگر پاسبلٹی ریونجفل تو ہوتے ہیں. ججوں کو آپ کو یاد ہے بحال نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد لانگ مارچ سے بحال ہوئے، پرانی ہسٹری ہے، پرانی سٹوری ہے. نو دی کوسچن از دی کیسز ڈیسائیڈڈ بائی دی سپریم کورٹ اگینسٹ دس رجیم. اب لاسٹ جو ہے ابھی یہ ڈول نیشنلٹی کا، اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کا، اس سے پہلے رینٹل پاور، اسٹیل مل کرپشن، بہت سارے کیسز ہیں، بڑی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. نو دی کوسچن از کہ اٹ از نیچرل ٹو ہیو سم ریونجفل ایٹیچیوڈ، مگر اس میں ہوتا ہے نہیں ہوتا میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا سٹوری سامنے، لیکن انصار اس کے اوپر ذرا آئیے گا بطور صحافی، اگر یہ معاملہ سامنے آتا ہے جو کہ آ جائے گا چند ایک دنوں میں، تو کیا ہمیں اس کو یہ کہہ کے رد کر دینا چاہیے کہ چونکہ کہ حکومت کی طرف سے بالواسطہ طور پر اس کو پش کیا جا رہا ہے، یا آپ کے خیال میں اس کے اوپر ایک مستند قسم کی چھانبین والی صحافت بھی ہونی چاہیے؟ صرف اس وجہ سے نہیں روکنا چاہیے کہ چیف جسٹس کا پرسن انوالو. گو اہیڈ. ایک تو میں لیٹ می ایشور یو، اللہ کرے آپ دعا کریں کہ 1-2 دن میں اگر سٹوری میری طرف سے آ جاتی ہے تو the story would be done on merits. ٹھیک، کوئی کسی قسم کی فیورٹزم یا بائس بالکل بھی نہیں ہوگا. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں خاص طور پہ ہر حال میں انکوائری ہونی چاہیے، ٹھیک، ہر حال میں انکوائری ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میڈیا میں تو نام آ ہی گیا نا، دیکھیں میڈیا میں چیف جسٹس کے بیٹے کا تو نام آ ہی گیا. میرا تو یہ خیال تھا اور میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو چاہیے کہ انتظار نہیں کرنا چاہیے ان کو کہ میڈیا میں سٹوری ہے، ان کو ابھی اس کے اوپر انکوائری آرڈر کر دینی چاہیے. اور انکوائری بٹ شوڈ ناٹ بی ڈن بائی اینی جج، نائدر سرونگ جج نور ریٹائرڈ جج. اس کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ 2-3 ریپیوٹیڈ پولیس آفیشلز کو لیں جو ریپیوٹیڈ ہوں، لائک میں 2-3 نام لے سکتا ہوں اگر آپ کہیں، ایسے 2-3 ریپیوٹیڈ آفیسرز جن کے اوپر سب لوگوں کا اعتماد ہو، آپ ان کو انوالو کریں اور انکوائری کروائیں، بیکاز اٹ از اے سیریس میٹر. ٹھیک، بیکاز اٹ انوالوز allegedly it involves the son of the Chief Justice of Pakistan. ابھی شاہین صاحب نے کیا کہ وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. ذرا میں جمشید دستی صاحب کی طرف آؤں گا. آپ بہتر سمجھتے ہیں جمشید دستی صاحب جب کسی کی ریپوٹیشن خراب اچھا سوری، اگر انکوائری نہیں ہوگی نا تو فائدہ وہ لوگ لیں گے جو اسپیکولیشن کی بنیاد کے اوپر، وسپرنگ کیمپین کے اوپر، جو ایک انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. آپ یہ بالکل درست کہتے ہیں جی کہ اتنی 4.5 سال میں باتیں ہوئیں، لیکن جس کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ چاہے اس نے تمام کام چھوڑ بھی دیے ہوں، جب شک ہوتا ہے تو انگلی اس کی طرف اٹھائی جاتی ہے. اب حکومت کے تعلقات جوڈیشری کے ساتھ اس قسم کے رہے ہیں. جوڈیشری کی طرف سے ہم نے حکومت کے معاملات کے اوپر اس قسم کے فیصلے سنے ہیں اور ان کے کلمات آبزرویشن سنی ہیں
کہ پہلا شک جو ہے حکومت کے اوپر جاتا ہے. تو میرے خیال میں حکومت کے نمائندگان کو کم از کم سوچنا تو چاہیے کہ ایک ایسا معاملہ جس کے وہ کہتے ہیں ان کو تعلق نہیں ہے, اس کا الزام بھی پہلے سے آپ کے اوپر لگ رہا ہے, آپ کی ریپوٹیشن کو ٹھیک نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ وہی لوگ بیٹھے ہیں جو ماضی میں بھی یہی ٹکراؤ کی پالیسی اور ایک یک طرفہ ٹریفک چلا رہے ہیں, خبریں لگا رہے ہیں, ابھی بھی ایک کہانی ادھر سے آ رہی ہے. میری بات سنیں, دیکھو سچی کہانی ادھر سے آ رہی ہے. اب وہ کہانی ادھر سے آ رہی ہے تو میں کلیئر کر رہا ہوں نا. اب شاہین صاحب کی آپ نے بات کی ہے تو دیکھو سنواتے ہیں کیا بات ہے, جو وہ کلیئر آ گیا نا, آپ سنوا رہے ہیں تو وہ سارا کچھ ادھر سے اب چل رہی ہے. اب آپ بتائیں کہ جب حکومت تک نہ کوئی ایسی بات ہے, میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں, رضوانہ صاحب نے کہا ہم بھی ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ. یہ مسلم لیگ نون میں چیزیں نہیں ہیں کیونکہ وہ خود فیصلے کرتے ہیں, فرد وحید دو بھائی. پیپلز پارٹی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پارلیمانی دوسرا بھائی نہیں ہے, صرف ایک ہی فیصلہ کرتے ہیں. چلو ایک ہی فیصلہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں جرأت دی ہے, صدر ہے, وزیر اعظم ہے, ہم کھل کے بات کرتے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے ہمیں اعتماد میں بھی لیا ہے, یہ یقینی طور پہ. اگر اب مسئلہ چل رہا ہے, آگے خبر آ رہی ہے, معاملہ چل پڑا ہے, عباس صاحب کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں یہ خود بھی اس انکوائری کا حصہ بن جائیں. اگر کوئی حقیقت ہے تو یہ وہ حقیقت قوم کے سامنے آنی چاہیے, اس کو رنگ نہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے جی چیف جسٹس اس کو. واللہ میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کبھی نہ سوچ سکتی ہے, نہ ہماری کوئی سوچ ہے, نہ ہم ایسا کریں گے. اچھا چلیں بریک کے بعد کوئی بھی ایسی بات نہیں. ایک چھوٹا سا کریکشن, شاہین صاحب سے پہلے کی یہ خبریں آ رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے سرکولیٹ کر رہے ہیں. یہ شاہین صاحب پہلے شخص نہیں تھے, لیکن اسپیسیفکس کے اندر اس کو کتابی شکل جو ہے نا وہ شاہین صاحب ہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اب اور کیئرفل ہو جانا چاہیے کہ یہ الزامات آ رہے ہیں تو اور نیک نیت اور صاف گو ہو جائے. چلے اس کے اوپر آتے ہیں ناظرین, اور شاہین صاحب نے کیا باتیں کی وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں بریک کے بعد.